الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آج کا دن بڑی عید کا دن کہلاتا ہے، عید الاضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ عظیم الشان قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ پر قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اس کو تیار کر دیجئے، کہیں دعوت پہ جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر اور کون ہے جس کی دعوت ہوگی۔ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا، آپ نے ایک چھری ساتھ لے لی اور ایک رسی بھی لے لی تاکہ آپ کے بازو، ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جائے، اور چل پڑے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چل پڑے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ اور جب گھر سے نکلے تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آ گیا اور کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں جانتی ہوں۔ کہا نہیں، وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ شیطان کا چونکہ کام یہی ہے کہ اس نے ورگلانا ہے۔ جب بھی اللہ کا بندہ اللہ کے قرب کے لیے یا اس کے حکم کو ماننے کے لیے نیت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو شیطان درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اور کہا نہیں، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ تو قربان جائیں اس ماں کے حضرت ہاجرہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر یہ ایک اسماعیل تو کیا، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ یعنی ان کے اندر بھی اللہ کی محبت کے لیے ایسا جذبہ موجود ہے کہ اگر بیٹا ذبح بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم پر تو والدہ کے دل میں رتی برابر کوئی ملال نہیں آ رہا، بلکہ خوش ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جب شیطان کا داؤ وہاں نہ چلا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا، جو پیچھے پیچھے اپنے باپ کے چل رہے تھے۔ کہا کہ تو جانتا ہے تیرے والد تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب شیطان نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانا چاہا تو بچے نے بھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہا تیرے باپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اس کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر یہ میرے جسم میں ایک جان تو کیا، اگر 1000 جانیں بھی موجود ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ وہاں سے بھی مایوس ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانا چاہا، اور جب وہاں بھی اس کا وار نہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے زمین سے پھر وہ کنکریاں اٹھا کے شیطان کو ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی شیطان کو کنکریاں مارنے والی کہ قیامت تک امت محمدیہ میں بھی جو حج کرنے کے لیے جائے گا وہ شیطان کو وہاں کنکریاں ضرور مارے گا، یعنی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقررہ جگہ پر حضرت اسماعیل کو لے گئے، اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ علم ہو چکا تھا کہ میرے والد اللہ کے حکم سے مجھے اس کے راستے میں قربان کرنے لگے ہیں، تو آپ نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان آپ ایسے کیجئے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا اور میری قمیض جو ہے یہ میرے خون سے تر کر کے میری والدہ کے لیے لے جائیے گا، اور میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے باندھ دیجئے تاکہ کہیں جب میرے حلق پہ چھری چلے تو میری حرکت سے آپ پر میرا خون نہ گر جائے، اور آپ اپنی آنکھوں پہ اس لیے پٹی باندھ لیں
تاکہ آپ جب چھری چلانے لگیں تو آپ کو سامنے بیٹا دیکھ کے دل میں رحم نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم سے آپ میری جو محبت ہے وہ حائل نہ کر لیں اور اس قربانی کو ترک نہ کر دیں۔ یہ ایسی باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کو خود کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا، یعنی یہ کون سی ایسی نظر تھی فیض کی جس نے اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ باتیں کوٹ کوٹ کے بھری تھیں کہ اللہ کی بارگاہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ایک نبی کی بارگاہ کے آداب کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آج بھی جن پر کوئی فیض ہوتا ہے، جن پر کسی کامل کی نظر ہوتی ہے، وہ ضرور ادب اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور جن پر کوئی فیضان کی نظر نہیں ہوتی یا جنہوں نے کوئی علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا یا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو آداب کے معاملے میں ہیں وہ نہیں سیکھے ہوتے، وہ آج بھی بے ادب ہوتے ہیں۔ اور ادب والے ہمیشہ بازی جیت لیتے ہیں کہ ادب کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی ایسا طریقہ جو خدا تک لے کے چلا جائے، وہ ادب کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور پھر آسمانوں پہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ بار الہ، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب اس کے رستے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر خالق کائنات فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اور پھر فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھ لو، جب میں اس انسان کو بنانے لگا تھا، آدم کو بنانے لگا تھا، تم نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا یہ دنیا میں فساد کرے گا اور قتل و غارت کرے گا، لیکن دیکھ لو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو خالق کائنات نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا، فرشتوں دیکھ لو، تم اسی آدم کے بارے میں کہتے تھے، لیکن دیکھو میرے ایک اشارے پر، میرے حکم پر میرے خلیل نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی کہ آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی، نہ ان کی محبت کو حائل ہونے دیا کہ میرے حکم سے حضرت ہاجرہ کو وہ بے یار و مددگار تن تنہا جنگل میں چھوڑ آئے، اور آج میں نے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے تو ابراہیم میرا خلیل اس کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں، یہ منظر دیکھا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تیار ہیں اور چھری ہاتھ میں لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے پر چلانی شروع کر دی۔ اب چھری چلا رہے ہیں تو چھری چل نہیں رہی، اس لیے کہ خالق کائنات نے حکم دے دیا چھری کو کہ اے چھری، اگر تو اسماعیل کے نازک گلے پہ چل گئی تو پھر تجھے بھی جہنم کی آگ میں جلاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز جاندار ہو یا بے جان ہو اپنے رب سے ڈرتی ہے، اور سبق یہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اب چھری چل نہیں رہی تو خالق کائنات نے حضرت جبریل امین کو حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا
اے جبریل جنت سے اسماعیل کے بدلے دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو نیچے سے نکال کر اس کی جگہ پہ دمبا رکھ دو۔ ادھر چھری چل نہیں رہی اور بڑے زور سے قریب پڑے پتھر پر چھری کو مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اے چھری، تو اسماعیل کے نازک گلے پہ نہیں چل رہی اور ایک پتھر پہ تجھے مارا ہے، تو نے دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو چھری آگے سے جواب دے رہی ہے کہ اے ابراہیم، جس خالق و مالک کے کہنے پر تو نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا کر حلق پہ چھری چلا دی ہے، وہی خالق و مالک مجھے حکم دے رہا ہے کہ خبردار اگر تو اسماعیل کے گلے پہ چل گئی، اب تو بتا، تو نے بھی اللہ کے حکم کو مانا ہے اور میں بھی اپنے مالک کے حکم کو مان رہی ہوں۔ تو پھر جبریل امین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا لا کے رکھا، وہ ذبح ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت اسماعیل کی اس عظیم قربانی کے عوض جنت سے لایا گیا دمبا جو ہے وہ ذبح کر کے اس قربانی کی تکمیل ہو گئی، اور اسی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قربانی کرتے ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے اپنے دل کے اندر غرباء کے لیے، مسکینوں کے لیے احساس ہونا چاہیے، اپنے دل میں احساس پیدا کیجئے۔ آج کے دن جب آپ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو ضرور یاد کیجئے کہ اس عظیم الشان منظر کو خدا کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ قربانی کو عبادت سمجھ کے کیجئے۔ آج کے دن اپنی قربانی کو اللہ کا حکم سمجھ کے عمل میں لائیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے جانوروں کو قربان کیجئے۔ اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہے وہ خون کا وہ پہلا قطرہ ہے جو قربانی کرتے ہوئے جب چھری چلتی ہے اور وہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے۔ آج کے دن فرمایا اللہ کو وہ بہت پیارا ہے۔ قربانی کر لیں، گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی تقسیم کریں اور دیکھیں کون زیادہ غریب ہے، کون مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، احساس کرتے ہوئے کوشش کیجئے کہ اپنے لیے بے شک ضرور رکھیں، اس کو کھائیں، لیکن غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے اپنے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ میرے رستے میں بہت ہی پیاری چیز قربان کر دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق یہ دیا ہمیں، چونکہ اس دین کی بنیاد دین ابراہیمی پر ہے، سبق یہ دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو تو پھر اس کی محبت میں اس کے نام پہ مر مٹو، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑ جائے تو کر دو۔ آج مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، جن دنیا کے رشتوں کو نبھانے کے لیے، جس اپنی جان کو بچانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل اگر یہ جان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ اس نے دنیا میں رکھ کے اس کو استعمال کیا تو قبر میں جانے کے بعد اس کو عذاب شروع ہو جائے یا یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اور ہو سکتا ہے آج جس اولاد کے لیے
اتنا کچھ کرتا ہے، کل جوان ہو کے وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دے، کل کو وہ اولاد جب جوان ہو اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہوئی، اگر اس کو دین کا علم نہ سکھایا گیا، اگر ان کے اندر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے آداب اور فکر نہ لائی گئی جو صرف اور صرف لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں، تو پھر یہی اولاد تمہارے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے اور تمہارے لیے جہنم جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر یہی اولاد دین کو جانے گی، نمازی بناؤ گے، نیک بناؤ گے، تو تمہارے مرنے کے بعد یہ جو بھی نیکی کریں گے قبر میں تمہیں ثواب ملے گا، تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے گا۔ اور اگر اسی اولاد کی محبت میں ان کی باتیں مان کے صرف دنیا کی تعلیم دولت کے لیے یا دین سے ان کو دور ہو رہے ہیں تو ان کو روکو ٹوکو گے نہیں، تو پھر یاد رکھنا کل مر جانے کے بعد پیچھے سے دعا بھی نہیں بھیجیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کے رشتے یہیں جب جان نکلی ختم ہو جائیں گے، قبر میں کملی والے کا رشتہ کام آئے گا، اللہ کا رشتہ کام آئے گا، جو محبت کا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن بھی نہ گھر والے پہچانیں گے نہ اولاد پہچانے گی، اگر وہاں پہچانیں گے تو پوری کائنات کے اندر ہر نبی ہر فرد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوا تلاش کرتا ہوا محشر کے دن آئے گا کہ آج کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، تو کیوں نہ آج ہی یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی ظاہری عبادت کو، اپنی باطنی عبادت کو، اپنی قربانی کو اور اپنی جان کو، سب کو اللہ کے لیے تیار کر لیتے ہیں کہ جہاں اس کا حکم آ جائے اس کو ماننے کے لیے بے شک دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما